دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ دوستو، جب اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ اللہ کے رسول دین کے لیے ہر دکھ ہر تکلیف کو برداشت کر کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ بڑی مشکل سامان اٹھا کے مکے سے باہر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا سامان اٹھا کے تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کے کہنے لگی کہ اے نوجوان، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کے ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس زندگی کے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا راستہ وہ عورت اللہ کے رسول کی توہین کرتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کا سامان کندھوں پہ لیے خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے۔ وہ عورت پوچھنے لگی کہ اے نوجوان، کون ہو تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی وہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ اس عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا تو قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔ یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر مسلمان بن جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک نافرمان صحابی رسول کا واقعہ جنہوں نے اپنی ماں کو گالی دیا۔ پھر جب اس کی موت قریب آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر علقمہ
جو آپ کا صحابی ہے، جو موت کی دہلیز میں ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، نہ اس کا دم نکلتا ہے نہ اسے ہوش آتا ہے، کافی دن گزر گئے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں یا باپ میں سے کون زندہ ہے؟ تو پیغام آیا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ جیسے ہی اس عورت کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اسے یاد کیا ہے تو وہ بوڑھی ماں دوڑتی دوڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو وہ بوڑھی ماں رونے لگی اور رو رو کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا میری توہین کرتا تھا، بہت غلط رویے سے بات کرتا تھا، اس لیے تمام تلخ رویوں کی شکایت میں اللہ سے کروں گی، بس یہ کہنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کے اعمال، نمازیں، روزے سب مٹا دیے ہیں، کیونکہ جو ماں کی عزت نہیں کرتا اسے دکھ پہنچاتا ہے، اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اے علقمہ کی ماں، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کرے تو تم اسے معاف کرو۔ اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس بیٹے نے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا میں اسے معاف کروں؟ اس کا حساب اللہ کرے گا، بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس ماں کے نافرمان کو جلا دو۔ تو اس بوڑھی ماں نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کو جلاؤ نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں ہے، اس سے 70 گنا زیادہ عذاب دینے والی آگ تو دوزخ کی آگ ہے جس میں تیرا بیٹا جلے گا اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ تو ماں رو رو کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، بس اس ماں کا معاف کر دینا تھا۔ تو ادھر اللہ کے رسول کے صحابی کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آ گیا اور فرشتہ موت نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی نماز رسول اللہ نے پڑھوائی اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کیا اور کہا کہ جو اپنی ماں کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کے فرشتے، سورج، چاند، تارے، زمین اور اللہ تبارک و تعالی خود لعنت کرتا ہے۔ دوستو، جب ماں کے نافرمان صحابی رسول کی بھی شفاعت رسول اللہ نہیں کر رہے تو کسی اور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سلام ہو اس ماں پر جو اپنی جوانی کو قربان کر کے اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے اور اس کی اتنی اچھی پرورش کرتی ہے اور اس کے بدلے وہ کچھ بھی نہیں مانگتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدا اور رسول کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی سب سے زیادہ عزت کے حقدار ہیں تو وہ ماں ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ بیوی کی بات سن کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ بیوی تو اپنے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی اور خود شوہر کے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں سے اس معاملے میں ساودھان رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔